اور جن کو چھوٹی موٹی بیماریاں ان سے بھی کہتا ہوں بیماری کا بہانہ لے کے سر درد ہے، بخار آ گیا ہے، کورونا ہو گیا ہے، ان چیزوں کو لے کر کے آپ روزہ نہ چھوڑیں، اس لیے کہ وہ اور بیماریاں ہیں اور اس حد تک بیماری ہے جس کو بہت سیریس میٹر کہتے ہیں، وہاں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ جب آدمی رکھ ہی نہیں سکتا، بیماری بڑھ جانے کا یقین ہو، مر جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، تکلیف بڑھ جائے گی، جب کوئی مسلمان پابند شرع کوئی دین کی سمجھ رکھنے والا ڈاکٹر کہہ دے تو بات الگ ہے، اپنی مرضی سے فتویٰ دینا کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا، میں بیمار ہوں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ روزے سے بیماری نہیں بڑھتی بلکہ روزے سے صحت ملا کرتی۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا جو طبیبوں کے طبیب ہے، جو حکیموں کے حکیم ہے، جو صرف جسم کے حکیم نہیں بلکہ روحانیت کے بھی حکیم و طبیب ہے، تو جب اس رسول نے فرما دیا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے تو پھر صحت ملنا ہی ملنا ہے، اس لیے بہانہ نہ کرو۔ ایک حدیث پاک اور یاد آتی ہے، فرمایا گیا ہر قسم ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی، جیسے مال کی زکوٰۃ، جس نے مال کی زکوٰۃ دے دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا، اب اس کے مال کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جان کی بھی زکوٰۃ ہے، جسم کی بھی زکوٰۃ ہے، تو جان کی زکوٰۃ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ یہ تمہاری جان کی زکوٰۃ ہے، تمہارے جسم کی زکوٰۃ، مطلب جو لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اب ان کی جان بھی اللہ محفوظ کر لیتا ہے، وہ مہلک بیماریوں سے، موذی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے اولیاء آج جتنی کثرت سے بیماریاں ہیں پہلے نہیں تھی، اور جو بیماریاں آج ہیں وہ پہلے نہیں تھی، کیوں؟ اس دور میں لوگ صرف رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے تھے بلکہ مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کو بھی اکثر مسلمان روزہ رکھتے تھے، 3 روزے تو مہینے میں رکھتے ہی تھے مسلمان، پھر اس کے بعد جو اور دین سے قریب تھے وہ پیر اور جمعرات کے بھی روزے رکھتے تھے، پھر موقع بموقع عاشورہ کا روزہ، یہ روزہ وہ روزہ، یعنی جو موقع آیا اس کے بہانے سے روزے رکھتے تھے، اس لیے یہ بیماریاں ان کو نہیں تھی جن بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ جسم کی زکوٰۃ نکالتے رہتے تھے، اور جب زکوٰۃ نکلتی رہے گی تو جسم محفوظ ہوتا رہے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھانے سے طاقت ملتی ہے، طاقت کھانے سے نہیں ملتی، کھانا تو ایک بہانہ ہے۔ فرمایا گیا کم کھانا یہ صحت انسان کو صحت مند کرتا ہے، کم غذا انسان کو صحت مند کرتی، ہم کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، کھانا ہمارے لیے پیدا ہوا۔ بزرگوں نے فرمایا جینے کے لیے کھایا کرو، کھانے کے لیے جیا مت کرو، اللہ کے لیے جیو، یہ انسان کی سوچ اور فکر ہونا چاہیے۔